اللہ اکبر وللہ الحمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلو علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں مختصر حمد و ثنا، اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں کروڑا درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام سامعین، ناظرین، حاضرین محترم، اللہ رب العالمین کا کروڑا شکر کہ آج کے بافضیلت دن یوم النحر کے اندر ہم سب اس کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آج کا دن جو ہے بڑی عید یعنی عید الاضحیٰ کا دن کہلاتا ہے، اور آقا علیہ السلام کا ارشاد اور حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو یہ 3 دن، جسے ہم عید قربان کہتے ہیں، عید الاضحیٰ کہتے ہیں، یہ 3 دن میں جو قربانی کی عبادت ہے اس سے زیادہ اللہ کو کوئی عبادت پسند نہیں۔ اس قدر مقبول عبادت اور اس قدر مقبول یہ 3 دن ہیں قربانی کے۔ تو انشاءاللہ تھوڑی سی مختصر وقت میں چند احادیث کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو بھی ٹٹولیں گے کہ قربانی کا مقصد کیا ہے جو اللہ رب العالمین امت مسلمہ، امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے چاہ رہا ہے۔ دراصل ہے تو یہ سنت ابراہیمی علیہ السلام، لیکن ہمیں سوچنا ہے اس قربانی میں کہ ہم اللہ کی راہ میں اپنی بہترین چیز قربان کریں، تو وہ بھی ہمیں بتا دیا گیا کہ یہ جانور ہیں، یہ تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے ہیں۔ حضرت ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک میں آپ فرماتی ہیں، آپ کا ارشاد ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ان دنوں میں جو تم قربانی کرتے ہو اللہ کو نہ اس قربانی کے گوشت کی ضرورت ہے نہ اس کے خون کی ضرورت ہے، اللہ کو ضرورت ہے تو تمہارے تقوی کی ضرورت ہے۔ کس محبت کے ساتھ تم نے یہ 3 دن یہ قربانی کا اہتمام کیا؟ کیوں کہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے تم سے، کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ میرا بندہ جب میری اس حکم کی پاسداری، اس حکم کو عمل کرے تو پھر وہ زندگی میں سوچ لے کہ اللہ رب العالمین اگر تم سے اپنی قربانی کبھی مانگے تو تم تیار رہو۔ یہ ہے فلسفہ قربانی، اور ہمارا حال شاد و مد یہ ہے، حسن ظن تو سب کے لیے قربانی کرتے ہوئے بھی سوچتے ہیں۔ میرے دوستوں، بڑے خاص ایام ہیں، اور ذی الحجہ کے 10 دن تو آپ کو فضیلتیں آپ سن چکے ہیں الحمدللہ،
اور اس 3 دن کی تو بات ہی ہو رہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں, تھوڑی سی دیر کے لیے غور کریں, اللہ کی حکمت دیکھیں, اللہ کی برکتیں دیکھیں آپ. اتنا آپ جانتے ہوں گے کہ کروڑوں سے زیادہ جانور ذبح ہوتے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پہ. بالکل صحیح کہا میں نے, کروڑ بھی میں نے کم فگر کہی ہے, زیادہ ہی ہے. مسلمان تو اربوں میں ہے نا, لیکن کروڑوں سے زیادہ قربانی ہوتی ہے نہیں. لیکن اللہ رب العالمین کی برکت دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا قربانی کرنے والے تو ذہن میں پریشان نہ ہو, تو ٹینشن نہ لے, بس تو یہ سوچ کے مجھے اللہ کے لیے کرنی ہے. اگر تو صاحب استطاعت ہے, اللہ نے تجھے دیا ہے, اور دینے میں بھی فقہ نے اور فقہ کی کتابوں کے اندر زکوٰۃ سے مختلف معاملہ ہے. یہ بات سوچئے گا تھوڑا, زکوٰۃ سے یہ مختلف معاملہ ہے. زکوٰۃ میں آسانی ہے, اس میں تھوڑی مشکل ہے. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا مشکل ہے. کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم قربانی نہیں کر سکتے, ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. نہیں, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, سب کر سکتے ہیں. یہاں تو سبھی کر سکتے ہیں, دنیا میں تقریباً میجورٹی میں کر سکتے ہیں. جب مسئلہ آپ سنیں گے تو وہ کیا کہ قربانی اللہ کی راہ میں کرنے کے لیے یہ دن آپ تیار رہیں. 3 دن, ایک دن آپ سوچ لیں بھئی کرنا ہے ہمیں, اس کے لیے تیاری ہوتی ہے. انسان کا تقویٰ کیا کہتا ہے کہ میں نے کرنی ہے محنت. آج آپ یہاں بیٹھے ہیں, آپ سوچتے ہیں یار یہاں کیسے ہو سکتی ہے بھائی. الحمدللہ کئی سالوں تک ہم نے کی, ٹھیک ہے 5-6 گھنٹے خراب ہوتے ہیں, بظاہر خراب کہہ رہا ہوں, عبادت ہے, خراب نہیں ہے. ہم نے کی, بہت عرصے تک گئے, پروگرام بھی بنایا ہم نے, بڑے پلان بھی کیے الحمدللہ. اور جو آج دیکھ رہے ہیں پھل ہمارے پاس مل رہا ہے, یہ درخت کہ موقع ہے آپ ڈھونڈیں تو آپ کو یہ قربانی کی جگہیں مل جاتی ہیں. یہاں بھی ملتی, آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ, 2 گھنٹے کی یا اس کی ڈرائیو کے نیر آپ کو مل جاتی ہے. لیکن یہ کیا ہے, یہی تو ہے نا جذبہ. آپ کو گھر بیٹھے تو نہیں ہر چیز آ گئی اور آپ نے کاٹ لیا اور آپ نے سوچا واہ اللہ کی راہ میں قربانی کر, یعنی بس بیٹھے بیٹھے. وہ تو آپ کی جذبہ دیکھنا, تقویٰ. نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں, تیری نہ گوشت جا رہا ہے نہ تیرا خون جا رہا ہے. آقا علیہ السلام کی ایک اور حدیث پاک میں سرکار فرماتے ہیں کہ خون کا ٹپکا ابھی گرتا نہیں ہے اس جانور کا, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. اندازہ کیا. اب آپ دیکھیں مصرف کیا ہے, زکوٰۃ اور اس کا مصرف کا مسئلہ سنیں. زکوٰۃ میں مخصوص چیزیں ہیں, استعمال میں جو چیزیں ہیں نا وہ نہیں آتی, ٹھیک ہے نا, اس کو آپ شامل نہیں کرتے. گھر میں 2 مکان ہیں, استعمال کر رہے ہیں, زکوٰۃ میں نہیں آئیں گے, ٹھیک ہے. 2 گاڑی ہیں, 3 گاڑی ہیں, استعمال میں ہے نا, نہیں آئیں گی. موبائل 3-3 4-4 ہیں آپ کے پاس, اللہ معاف کرے بچوں کے پاس بھی 2-2 3-3 ہیں. تو موبائل اگر وہ مصرف میں ہیں تو وہ بھی زکوٰۃ میں نہیں آتے اگر استعمال میں ہیں, ٹھیک ہے. لیکن قربانی کے معاملے میں نصاب جو یہ ہے کہ زائد مال بھی تمہارے پاس ہے وہ ایڈ کریں گے. 2 موبائل ہیں, ایک موبائل سے کام چل سکتا ہے, دوسرا رکھا شوق میں نا, وہ ایڈ ہوگا. گھر میں آپ نے فرنیچر اعلیٰ قسم کا رکھا ہے, کیوں بھائی صوفے اعلیٰ قسم کے 10 لاکھ کے صوفے رکھے ہیں, بھلے میں مصرف ہی نہیں ہوں زکوٰۃ کا. مثال, فرنیچر 10 لاکھ کا آپ نے گھر میں رکھا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں یار میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, کیسے ہو سکتا ہے یار. اللہ کی بارگاہ اقدس میں تقویٰ جا رہا ہے. جب تیرے پاس یہ سامان ہے, تیرے پاس 10 کپڑے ہیں, 5 کپڑے میں گزارا ہو سکتا ہے, باقی 5 وہ ایڈ ہوں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب آپ میری بات سمجھے. تو یہ اب آپ آگے زکوٰۃ کے زمرے میں تو سبھی آ جائیں گے. ہر گھر میں ماشاءاللہ ہر کمرے میں ٹی وی, زکوٰۃ میں نہیں ہے کہ بھئی چلو استعمال میں, فقہا نے اس کو بری کر دیا. لیکن قربانی کے معاملے کے اندر آپ نے ایکسٹرا رکھا ہے, تو 1 ٹی وی سے جب کام چل سکتا ہے تو 3 ٹی وی کیوں, اس کی بھی قیمت آپ ایڈ کریں گے. تو بھلے نہ آپ کے پاس مال نہ ہو, ان کو ایڈ کر کے آپ جمع کریں گے تو آپ کی فگر بن جائے گی 52.5 تولہ چاندی. سمجھیے آپ. لیکن یہ بات ایسے کرنے کی یہ ہے کہ صرف اللہ کے لیے آپ نے قربانی دینی. ہر آدمی سوچے نا, ایسا تو نہیں ہے کہ جس کے پاس نہیں ہے وہ نہیں کر سکتا ہے, ایسا تو نہیں ہے نا. اللہ اکبر. لیکن یہاں جو صاحب نصاب جو فرمایا وہ اس طرح کے معاملات میں آئے گا تو پھر وہ قربانی کرے گا. تو میرے دوستو بزرگوں, نبی علیہ السلام کی 2 حدیثیں آپ سنیں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آیت کریمہ کے تحت وہ واقعہ مختصر ہر سال سناتے ہیں. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, زید بن ارقم راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, آپ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام سے ہم نے پوچھا کہ ما ھذا اضحی, یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا سنتی ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. یا رسول اللہ ہمیں اس میں ملے گا کیا؟ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں
اس جانور کے بال کے برابر اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، بالوں کے برابر۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ اونٹ والے جانور، اون والے جانور آپ سمجھتے ہیں نا، دمبے مینڈے جن کے اون، سرکار نے فرمایا اس کے بھی بالوں کے برابر کتنے بال ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ایک قربانی دیکھو اندازہ۔ آج ہم بہت پیچھے ہیں، اس میں بہت سارے معاملات بھی آتے ہیں۔ قربانی کے لیے ایک مسئلہ اور بھی سماعت کیجئے کہ دل میں یہ خیال آئے، بیگم سے بول رہے ہیں یار قربانی کر ہی لیتے ہیں، تو بیگم بولے کیوں؟ تو بولے اس لیے ہر مہینے اپن بکرا تو کاٹتے ہی ہیں، ایک بکرا بھی کٹ جائے گا قربانی بھی ہو جائے گی، تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ لٹرلی بتا رہا ہوں، یہ تو ہم عام طور پہ بات کرتے ہیں نا، پھر کہیں یار یہ سب کیا ہوا، یہ تو عام طور پہ استغفر اللہ، یہ اللہ کے لیے سوچنا، ہمیں گوشت چاہیے نہیں، ہمیں گوشت چاہیے، یہ نیت ہی نہ ہو کہ نہ ہمیں گوشت، نہ کچھ کھال، نہ کوئی چیز چاہیے، ہم نے تو صرف اللہ کی راہ میں اس کو کاٹنا ہے بس۔ اس کے بعد غریبوں میں بانٹو، جو کرو، یہاں کیوں نہیں بانٹ سکتے؟ لوگ کہتے تھے ہمیں کہ اللہ اکبر، یہ بھی ہم نے بڑا مسئلہ سمجھایا تھا، تو ایسا ہوا کہ ہر عید کے اوپر ہر نمازی کے آگے ظہر مغرب عشاء دوسرے دن گوشت کی تھیلی پڑی ہوئی ہوتی تھی۔ میں نے کہا اپنے بھائیوں کو دو یار، یہ تو برکت والی چیز ہے، یہ تو قربانی کا گوشت برکت ہے، اس کے گھر میں بھی جائے گا تو کوئی بیماری ہوگی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے گا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اللہ کی راہ میں کٹی ہوئی چیز ہے یہ، تم نے اس کی راہ میں اگر خلوص جتنا ہوگا اتنی اس کے اندر برکت ہوگی۔ تو میرے دوست و بزرگوں، یقینی طور پہ امید کرتا ہوں نبی علیہ السلام کا یہ ایک اور حدیث پاک سنن داؤد، ترمذی شریف، ابن ماجہ، مسند احمد کی مستند حدیث ہے، مستند سند کے ساتھ یہ حدیث ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ فرماتی ہیں سرکار علیہ السلام نے فرمایا جو صاحب استطاعت ہو، جس کی حیثیت ہو اور وہ قربانی نہ کرے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عید کے دن وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ نہ کرنے والوں، قربانی کو اتنی اہمیت نہ دینے والوں، ایزی لینے والوں، دیکھو نبی فرمانا ہے اس سے کیا ہمارا، جس سے نبی منہ موڑ لے، میرے آقا علیہ السلام جس سے منہ موڑ لے تو حشر میں تیرا حشر ہی کا ہوگا، جہنمی ہوگا نا، نہ لاکھ دعائیں دے گا تو لاکھ صدائیں دے گا۔ ارے بندے جب دنیا میں یہ موقع تھا، اللہ نے تجھے دیا بھی ہے اور تو کر سکتا ہے، اور وہ بھی اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے۔ یہ 3 دن ہے، آہا دیکھیں نا، تلبیہ پڑھتے ہو آپ، ابھی تکبیرات تشریق ابھی آپ نے پڑھی، آپ دوبارہ پڑھی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ حاجی پڑھ رہے ہیں، حاجی کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہ، اور اللہ کتنا خوش ہو رہا ہے تمہیں اندازہ نہیں۔ اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہمیں احسان ہماری ہے کہ ہمارے پاس کچھ اپنی چیز ہے؟ کوئی بتائے نا اپنی چیز کوئی ہے؟ یار یہ جان بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، ایک اتنی رگیں، کروڑوں رگیں ہیں تمہارے جسم میں، ایک ہلکی سی رگ ہل جائے نا تمہارا بیڑا غرق ہو جائے، پھر بھی تم شکر ادا نہیں کرتے۔ اور یہ موقع آتا ہے کہ اللہ کی راہ کے اندر قربان، اللہ کی راہ کے اندر قربان کرنا، اس میں بھی ہم سوچتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ میرے دوستوں، آیت کریمہ سورہ صافات کی 102 آیات ہے، 23واں پارہ ہے۔ آہا، اس میں پوری آیات کریمہ تو نہیں، میں نے ایک حصہ تلاوت کیا، دیکھیں آپ کہ اس کے اندر پورا واقعہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ اور بچے، میرے بیٹے، اس بات سے نصیحت لیں، اور مائیں، اللہ اکبر، دیکھو یہ تذکرہ یہ ہے کہ سیدنا بی بی ہاجرہ جیسی ماں ہو تو اولاد اسماعیل علیہ السلام جیسی نکلتی ہے۔ دیکھا واقعہ بہت تفصیل ہے، قرآن میں ہی تفصیل ہے، تو میرے پاس تو وقت نہیں، 5 منٹ ہے، صرف ہمیں سمجھنے کے لیے کہ آج یہ قربانی کا فلسفہ، مقصد کیا ہے۔ جب سرکار علیہ السلام نے فرمایا نا سنت ابیکم ابراہیم، تو سوال ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام نبیوں نے قربانیاں کی ہیں، تمام نبیوں کی امت نے، آدم علیہ السلام سے لے کر قربانی ہوتی آئی ہے، ان کا طریقہ کار کیا تھا کہ وہ سامان کسی پہاڑ کے اوپر رکھ دیتے تھے، اللہ کی طرف سے آسمان سے بجلی آتی یا آگ آتی، وہ جلا دیتی، جس کا جل جاتا اس کی قربانی قبول ہو جاتی۔ یعنی اس زمانے میں تو معلوم ہو جاتا تھا کہ قربانی تمہاری قبول ہو گئی۔ اور میرے آقا علیہ السلام کے کرم نوازی، ان کے صدقے، ان کے وسیلے سے میرے امتیوں، تمہیں کتنی بھی ریاکاری کر لو قربانی کے اندر پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے مہربانی کی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا، پر تو چلتا ہے۔ دیکھتے نا آئے دن ٹی وی میں بڑے بڑے 10 کروڑ 20 کروڑ کے بیل، فوٹو، موبائل، وہ ٹھیک ہے، حسن زن ہے ہمارا کہ اچھا ہو سکتا ہے نہ کیا ہو دن میں، لیکن بظاہر لگتا ایسا ہے کہ باندھنا کہ 25 گائیں کر رہا ہوں، 20 بیلیں کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، تو یہ اللہ نہ کرے وہ ریاکاری دکھاوا ہو گیا تو کیا کرے گا؟ وہ کیا قبول ہوں گے؟ پسند ہی نہیں ہے اللہ کو ریاکاری پسند، خالصتاً کہا نا للہ، یہ تقوی، اس تقوی۔ تو ہوا کیوں سنت ابراہیم ہے؟
ساری امتیں سارے نبی کر رہے ہیں، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سب امتوں نے مال خرچ کیا، جیسے آپ لوگ بھی مال ہی خرچ کرتے ہو نا بھائی، جان پہ آؤ تو گھر بیٹھ جاؤ گے تالا لگا کے، بھائی نکلنا ہی نہیں ہے باہر، ویسے نعرے لگاتے ہو نام رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ آقا کی نام پر جان بھی قربان ہے، جان کا موقع آئے گا تو سب سے زیادہ دروازہ بند کر کے بیٹھو گے، ہے کہ نہیں؟ بتاؤ کیا ہے کول و فعل میں تضاد؟ تو وہاں یہی فرمایا، سرکار فرما رہے تم مال خرچ کرتے ہو، اور میرے ابھی ابراہیم علیہ السلام میرے جد نے جان پیش کری اللہ کی بارگاہ میں، لٹرلی پیش کی۔ قرآن پاک پڑھیں آپ سورہ صافات، اس میں کیا ہے واقعہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اسماعیل چلو، بڑا لمبا قصہ ہے، بیگم سے فرمایا تیار کر دو، سورت سیلی، یہ کیا، لیکن حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ قربان جاؤ، ایسی ماں ہے، دیکھو تربیت ماں کی، ماں نے بیٹے سے کہا بیٹا کہیں بھی جا رہے ہو تم نا، والد جو بولے نا سر نیچے، سر نہیں اٹھانا، کوئی باتیں ہاں نہ کیوں وجہ کیا نہیں، سر جھکا کے رکھنا، جو بات بولے۔ ڈاکٹر اقبال قلندری لاہوری کیا سبحان اللہ لکھتے ہیں کہ وہ بچہ، یعنی اسماعیل علیہ السلام کے فرما رہے ہیں، وہ اسماعیل علیہ السلام تربیت یافتہ صحیح معنی میں ماں کی گود کا تھا کہ اب وہ گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے ذبیحہ سے پہلے پوچھا، بڑا لمبا واقعہ ہے نا، شیطان کو کنکری مارے یہ سب چھوڑ دیتے ہیں، پوچھا اے اسماعیل تجھے پتہ ہے میں کہاں تجھے لے جا رہا ہوں؟ یا اللہ یا ابا جان آپ جانتے ہیں، فرمایا میں تجھے ذبح کرنے لے جا رہا ہوں، یہ دیکھ چھری اور یہ رسی سے تجھے باندھوں گا اور تیری گردن پہ، اس طرح کے خواب میں دکھایا گیا تھا جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام، دیکھو آپ اف الماتو مر، ہائے ہائے، اسماعیل علیہ السلام دیکھ کے کہتے ہیں کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ جملے ماں دیکھو یہ بیٹا تربیت، کیا پوچھ رہے ہیں یا ابا جان کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ جب معلوم ہوا تو فرمایا ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اے والد میرے ابو خدا کی قسم مجھے سب سے زیادہ صابرین پاؤ گے، اسی لیے آپ کا لقب ہی صابرین ہے، صادقین میں ہے، صادق بھی ہے، قواعد بھی ہے، قائد بھی ہے، یہ آپ کا لقب اسماعیل علیہ السلام کا۔ میرے دوستو بزرگوں کیا ہوا آپ دیکھتے ہیں نا، تو ڈاکٹر اقبال کیا کہتے ہیں، کیا رضامندی تھی 12-13 برس کے بچہ، اور اس خوبصورت انداز میں کلام کر رہا اپنے ابو سے اتنی عزت اور احترام سے کہ یہ فیضان نظر ہے، یہ فیضان نظر تھا یا کسی مکتب کی کرامت تھی، کسی مدرسے میں نہیں پڑھے، کسی استاد نے نہیں سکھایا، وہاں تو 2 ہی لوگ تھے آپ کو پتہ ہے ریگستان میں، وہاں کوئی شہر تو نہیں آباد تھا، تو یہی کہتے ہیں ڈاکٹر اقبال کہ یہ فیضان نظر تھا یا کسی مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، اللہ اکبر، دیکھا آپ نے۔ اور اسماعیل علیہ السلام سنیے آخر، جب ذبیحہ کر رہے ہیں سب کچھ معاملہ ہو گیا، خود ہی کہہ رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام کہ ابا مجھے الٹا لیٹانا، بولے کیوں؟ بولے اس لیے کہ ہو سکتا ہے آپ میری چہرہ دیکھ کر ترس آ جائے اور آپ رک جائیں۔ چھری چلا رہے ہیں، کئی دفعہ چھری چلائی، چھری نہ چلی، غصہ آیا، ابراہیم علیہ السلام نے پھینکی چھری، اللہ نے اس کو زبان دی اور غصے میں کہا تو چلتی نہیں ہے، اتنی دیر سے چلا رہا ہوں، چھری کہہ دی آپ نے تو چند بار چلایا نا، اللہ نے مجھے 70 بار حکم دیا نہ چلنا نہ چلنا نہ چلنا، اللہ اکبر۔ اسی وقت اس حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کا مینڈا لے کر آئے، اللہ اکبر، کیا کہتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ جنت سے مینڈا متبادل ہو رہا ہے اسماعیل علیہ السلام کا، تو فرمایا آپ نے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ یہ کہا، اسماعیل علیہ السلام اس میں سوئچ ہوئے، ٹرن، ان کی جگہ دمبا آ گیا، آپ جب سائڈ پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں دمبے کو کٹتے ہوئے، تو آپ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر۔ یہ کلمات 3 بڑی عظیم ہستیوں کے دیکھ لو آپ، 3 2 نبیوں کے اور ایک فرشتوں کے سردار کے یہ کلمات ہیں جو آپ ادا کرتے ہو، یہ آپ 5 دن تکبیرات تشریح کس قدر برکت والے ہوں گے کہ ہر لفظ پہ علماء فرماتے ہیں اس کے کروڑہاں ثواب ہیں آپ کے لیے، اندازہ نہیں ہے آپ کو۔ یہ وہ عمل ہے جو آپ کر رہے ہو، یہ ادائے انبیاء کرام ہے۔ میرے دوستو قربانی بھی کیا ہے؟ ادائے انبیاء ہے نا،
ادائے انبیاء ہے نا. ارے جب ابراہیم علیہ السلام کی ادا، مقام ابراہیم علیہ السلام کی ادا، تو پھر ہم جب نبی علیہ السلام کی ادا کو اپنائیں تو تمہیں اعتراض ہو؟ اللہ ان کی خوشی منائیں. سیلیبریشن ڈے ہے یہ بھی، آج بھی سیلیبریشن ڈے. تو کیا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیلیبریشن نہیں دینی ہے؟ پورا حج سیلیبریشن ہے. ارے نبیوں کا نہیں، اولیاؤں کا، ولیاء کا. بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی ہے صفا پہ تو وہ حج کا رکن بن گیا، وہ عمرے کا اہم رکن بن گیا. نہیں کرو گے تو عمرہ ہوگا؟ سنو، تو پھر سیلیبریشن کے لیے اللہ کی ولیہ کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا کرنا ہے تو میرے نبی کی ولادت پہ خوشیاں مناؤ اور تمہیں اعتراض ہو؟ کیسے لوگ ہو یار. یہاں فلسفہ دیکھتے ہو اپنے نبی، اپنے اللہ کے حبیب کے لیے. تو میرے دوستو بزرگوں، اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں قربانی کی توفیق نصیب فرمائے. اور امید کرتا ہوں اللہ رب العالمین جل شانہ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے میں یہ دن بھی آپ کے بڑے اچھے انداز میں گزر جائے. جو حاجی حج پر گئے ہیں، ہمارے تمہارے دوست احباب اگر نہیں ہیں اور جو وہاں رہتے ہیں، اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے، اور انہوں نے جو دعائیں کی اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمارے حق میں قبول فرمائے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ کھڑے ہو جائے.